أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو توبہ کے بارے میں ہے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں حقیقی توبہ بتائیں۔ حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بندہ توبہ کر لے تو اس کے بعد پھر گناہ نہ کرے، آیا یہی توبہ ہے یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اگر ان کو وہ انجام نہ دے تو توبہ ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ روایت جو ہے بہار الانوار میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حقیقی توبہ قبول ہو تو فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرے اور طلبگاروں کو راضی نہ کر سکے۔ کیا مطلب طلبگاروں کو؟ یعنی اگر آپ نے چوری کی ہے، آپ نے مثلاً کسی یعنی حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، اگر حقوق العباد آپ نے انجام نہیں دیے تو یہ آپ کی حقیقی توبہ نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کے جو طلبگار ہیں جب تک آپ ان کو راضی نہیں کرو گے تو وہ آپ کی توبہ نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے اور اس کی عبادتوں میں کوئی فرق نہ آئے تو گویا اس کی بھی حقیقی عبادت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے کو ہر جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو تبدیل نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اس نے حرام پیسوں سے کپڑے تبدیل کیے ہوئے خریدے ہوئے تھے اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا، تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بلکہ قبول کیا، اس کی توبہ ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے اخلاق اور نیت کو درست نہیں کر لیتا وہ بھی توبہ کی حقیقی منزل تک نہیں پہنچ جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنی لمبی امیدوں کو کم نہ کر سکے، کہ وہ یہی لمبی امیدیں تو ہوتی ہیں جو انسان کو گناہوں کے مرتکب ہونے پہ لے جاتی ہیں۔ انسان گناہگار تب ہوتا ہے جب لمبی امیدیں رکھتا ہے، کہ تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ جو انسان حقیقی توبہ کرتا ہے تو وہ اپنی لمبی امیدوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اگر توبہ کرنے کے بعد اس کا قلب نورانی نہ کر سکے، یعنی وہ اپنے قلب کو، اپنے دل کو نورانی نہ کر سکے تو اس کی بھی توبہ نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو وہ عبادات کی طرف آتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا جو قلب ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے بدن کو اضافی غذا سے نہ بچا سکے تو وہ بندہ بھی حقیقی توبہ کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو ان تمام خصلتیں جو میں نے عرض کی ہیں ان کے اوپر آمادہ کر سکتا ہے، گویا وہ انسان حقیقی توبہ کر لیتا ہے، حقیقی توبہ کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل پہ ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہی گناہ دوبارہ سے دہراتا ہے تو پھر وہ انسان کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ پھر تیزی سے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح جب وہ گناہ کو بار بار تکرار کرتا رہتا ہے تو وہ اس کا جو قلب ہوتا ہے وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا قلب اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر ان کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ جب کسی محفل میں جائے
वाज़ व नसीहत भी यानी कहते हैं कि उसको कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि उसका क़ल्ब जो होता है वो सियाह हो चुका होता है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि किसी की वाज़ व नसीहत उसे फ़ायदा दे, तो उसे चाहिए कि अपने क़ल्ब को नूरानी करे। यानी जब उसका क़ल्ब नूरानी होगा, तो वाज़ व नसीहत भी उसकी क्या होंगी, यानी उसकी वाज़ व नसीहत भी कबूल करेगा। फिर उसे वाज़ व नसीहत का भी फ़ायदा होगा। तो हकीकी तौबा के लिए भी यही शर्त है कि इंसान का क़ल्ब नूरानी होना चाहिए। तो दुआ है रब्बे कायनात हम तमाम साहिबान को हकीकी तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।